HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ سال 2024 کے عازمین حج کے لیے ایک اہم اطلاع۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق عازمین حج کے اصرار پر وزارت مذہبی امور نے درخواستوں کی وصولی میں 10 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اسپانسرشپ اسکیم میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ بیرون ملک سے ڈالر میں ادائیگی کرنے والوں کو بغیر خرو اندازی کامیاب قرار دیا جائے گا، جبکہ حج بدل پر 5 سال کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران حج کرنے والے رواں برس حج درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ اکیلی خاتون حلف نامہ فراہم کرنے پر خواتین کے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت ہے۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس کے طور پر سرینیواس ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ آج انہوں نے بنجارہ ہلز میں واقع پولیس کمانڈ کنٹرول روم میں سینئر عہدیدار سندیپ شنڈالیا سے اپنے وعدے کا جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ماہ قبل انتخابات کمشنر پولیس حیدرآباد کے طور پر CV آنند خدمات انجام دے رہے تھے۔ ریاست میں الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کا تبادلہ کرتے ہوئے سندیپ شنڈالیا کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ انتخابات میں ریاست میں کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی اور کل حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا کمشنر پولیس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ وقارآباد کے رکن اسمبلی جی پرساد نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ پرساد کمار نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزرا اور کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی کی موجودگی میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا کہ انتخابی وعدوں کو پورا نہ کرنے پر کانگریس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس کے لیڈران نے ناقابل عمل وعدے ان پر عمل آوری کے امکان پر غور کیے بغیر انتخابات کے دوران کیے۔ تلنگانہ RTC بسوں میں پیر کو مسافروں کی ریکارڈ تعداد دیکھی گئی۔ RTC ED شیکھر نے بتایا کہ 51 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پیر کو RTC بسوں میں سفر کیا۔ اتوار کو 41 لاکھ کے قریب افراد نے سفر کیا تھا۔ خواتین کو مفت سفر دستیاب ہونے کی وجہ سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کارتک موسم کے مہینے کے آخری پیر کے دن خواتین نے ریکارڈ تعداد میں بسوں میں سفر کیا۔ اس رش کا اندازہ لگاتے ہوئے RTC کے عہدیداروں نے باقاعدہ اور اضافی بسیں بھی چلائیں، جبکہ ڈرائیور اور کنڈکٹر ہفتے کی چھٹی لیے بغیر اپنے فرائض انجام دیے تھے۔ RTC ذرائع نے بتایا کہ بسوں میں سفر کرنے والی خواتین مسافروں کی تعداد 60% درج کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت کے قیام کے بعد خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ پیر کو کل 51 لاکھ لوگوں نے RTC بسوں میں سفر کیا، جن میں سے 20.87 لاکھ مرد اور 30 لاکھ خواتین نے مفت سفر کیا۔ عام طور پر اگر 50 لاکھ مسافر RTC میں سوار ہوتے ہیں تو 18 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے، تو پیر کو آمدنی 11.74 کروڑ ہوئی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر ستیاوتی راٹھور کا خواب ادھورا ہی رہ گیا اور اب وہ آئندہ 5 سال تک چپل نہیں پہنیں گی، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک کے چندرشیکھر راؤ اس تیلگو ریاست کے وزیر اعلیٰ نہیں بن جاتے وہ چپل نہیں پہنیں گی۔ یہ سلسلہ گزشتہ سال 17 ستمبر سے جاری ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر حیدرآباد اسنیجا نے ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے ریجنل پاسپورٹ آفس واقع سکندرآباد میں ایک خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے تعاون سے 13، 15 اور 18 دسمبر کو یہ خصوصی کاؤنٹر کام کرے گا۔ درخواست گزاروں سے کہا گیا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے سے آنے والی درخواستوں کی ہی اس کا ونٹر کے ذریعے یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حج 2024 کے تعلق سے مرکزی حکومت نے حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے آن لائن درخواستوں کی وصولی کا 4 دسمبر 2023 سے آغاز کر دیا ہے، جو 20 دسمبر 2023 تک وصول کی جائے گی۔ تمام عازمین حج کے پاس کم از کم 31 جنوری 2025 تک کارکرد پاسپورٹ رہنے چاہیے۔ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف تقریر کرتے ہوئے ترکی کے پارلیمنٹ میں رکن پارلیمنٹ حسن
بیٹمز دل کا دورہ پڑنے سے گر گئے، انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی گئی اور اسپتال لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایم پی حسن کی حالت تشویشناک ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے گرنے سے پہلے اپنی تقریر میں رکن پارلیمنٹ حسن نے اپنی جذباتی تقریر میں ترکی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ خاموش ہو سکتی ہے لیکن سچ خاموش نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ سے بچ سکتے ہیں، آپ خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ ایم پی حسن نے یہ تبصرے اس لحاظ سے تنقیدی انداز میں کیے کہ ترکی اسرائیلی حکومت اور امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، دیکھنے کے لیے شکریہ۔